السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کی تفسیر جاری ہے، اور اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا؟ تو زمین کے مختلف حصوں سے خاک اور مٹی لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا۔ وہ گئے اور زمین نے منت سماجت کی، وہ روئی، عاجزی کی، اور کہا کہ میرا حصہ لے کر مت جاؤ کہ اس سے انسان کو بنایا جائے گا، اور بعض انسان وہ ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں جلائے جائیں گے، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ جہنم میں جلے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، حضرت میکائیل کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو بھیجا۔ ان کے سامنے بھی زمین نے عاجزی کی اور زمین روئی، گڑ گڑائی، لیکن حضرت ملک الموت علیہ السلام نے زمین کی ایک بات بھی نہیں سنی، اور ارشاد فرمائے کہ میں تو اپنے رب کے حکم کا تابع دار ہوں، اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں، میرے رب نے جو مجھے حکم دیا وہ میں کر کے رہوں گا۔ تو جتنی بھی عاجزی کر لے، رو لے، گڑ گڑا لے، تو اس کے رونے اور گڑ گڑانے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی وجہ سے روح قبض کرنے کی ذمہ داری بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی گئی، اور اسی بنیاد پر ان کا نام ہوا ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا، خمیر، وہ مختلف پانی ملا کر اس مٹی میں خمیر تیار کیا گیا، پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ اب وہ اندر سے کھوکھلا ہے، اور اس میں بہت سارے سوراخ بھی ہیں، انسان کے جسم میں جو سوراخ ہیں، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، یہ سوراخ موجود ہیں۔ فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھا تو بہت زیادہ خوبصورت، فرشتے تعجب کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت تو کوئی چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا۔ اب یہ تو یوں دیکھیں اگر مطلقاً تو یہ تو انسان کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا، وہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہے۔ تو فرشتے اس کی خوبصورتی سے حیران تھے، اس کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے ارد گرد فرشتے گھومتے تھے، پھرتے تھے، اور تعجب سے اس کو دیکھتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ ابلیس کو بھی پتہ چلا، ابلیس میں نے بتایا تھا یہ شیطانوں کا سردار، ابلیس کو پتہ چلا تو اس نے کیا کیا؟ ابلیس فرشتوں کا استاذ تھا، بہت زیادہ علم رکھتا تھا، بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا جنات میں سے، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اب ابلیس کو پتہ چلا، یہ ساری باتیں معلوم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان بھی اس کو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ ساری خبریں اس کو پہنچ چکی تھی، تو وہ بھی آیا، ابلیس بھی حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو، آپ کے پتلے کو دیکھنے کے لیے آیا ابلیس، اور اس کے ارد گرد اس نے بھی چکر لگایا۔ اب وہ تھا متکبر، گھمنڈی تھا، ابلیس کا معاملہ پہلے سے یہ تھا، وہ گھمنڈی۔ اب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد گھوم کر چکر لگا کر کیا بولتا ہے وہ کہ اے فرشتو، تم اسی کا تعجب کرتے ہو، یہ اس میں کون سی تعجب کرنے والی بات ہے؟ ابلیس فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ تو اندر سے خالی جسم ہے، یہ تو کھوکھلا جسم ہے۔ اب معاذ اللہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کی برائی بیان کرتا ہے فرشتوں کے سامنے ابلیس، اور کیا کہتا ہے؟ اس میں تو جگہ جگہ سوراخ ہیں، جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے ہیں، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے، انسان بھوکا ہو تو کمزوری کی وجہ سے گر جاتا ہے، اور اگر خوب سیر ہو جائے یعنی خوب پیٹ بھر لے تو پھر چل پھر بھی نہ سکے، آدمی خوب زیادہ کھا لیتا ہے تو چل پھر نہیں پاتا،
اور اس قالب خالی سے کچھ نہ ہو سکے گا. یہ تو خالی جسم ہے، کمزور جسم ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. یہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی برائی کی. پھر بولا ہاں اس کے سینے کے، دیکھیں ایک چیز کا اس نے اعتراف کیا، ایک چیز کو تو اس نے بھی مانا، ابلیس نے بھی مانا، اور یقیناً وہی جو چیز ہے وہ انسان کے جسم کے اندر اصل کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے بارے میں ابلیس نے فرشتوں کے سامنے کیا بیان کیا؟ ابلیس کہتا ہے کہ ہاں اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے، ایک بند کوٹھری ہے، سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے، یعنی کیا ہے؟ دل ہے. دل ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں دل کے اندر کیا ہے وہ ابلیس کو بھی پتہ نہیں چل پایا، ابلیس بھی اس کو نہیں جان پایا. دل کی یہ کیفیت ہے. اب اس کے بارے میں کہتا ہے کہ شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہے، یعنی یہیں پر، یہی وہ دل ہے کہ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار نازل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہی وہ دل ہے جس کی وجہ سے شیطان خود اعتراف کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے، اسی دل کی وجہ سے. تو پتہ کیا چلا کہ پورے جسم کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو فضیلت حاصل ہے تو وہ ہمارا دل ہے، کیونکہ دل پر ہی تو پورے جسم کا دار و مدار ہے. دل اگر درست رہتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، دل اگر بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اب یہ ظاہری اعتبار سے بھی ہے، روحانی اعتبار سے بھی، یعنی دل کی کوئی بیماری ہو تو پورے جسم کو بے چینی کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دل کو اگر دل تندرست ہے، صحت مند ہے، تو پورا جسم تندرست رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے. دل بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے. یہی روحانی کیفیت کا حال ہوتا ہے. روحانی اعتبار سے اگر دل سدھرا ہوا ہے تو پورا جسم سدھرا ہوا رہتا ہے، اصلاح پذیر رہتا ہے. لیکن یہی دل اگر بگڑ جائے تو پورا جسم روحانی اعتبار سے بگڑ جاتا ہے. پھر روح کو حکم ہوا. اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہو گیا، ابھی اس میں روح ڈالی نہیں گئی. روح کو حکم ہوا کہ وہ اس قالب میں اور اس کے گڑھوں میں بھر جائے، جو خالی جگہ ہے اس میں روح داخل ہو جائے. اب کیا ہوا؟ جب روح قالب کے پاس پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی، تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، یعنی جسم تنگ ہے، جگہ کم ہے اور اندھیرا ہے اندر. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں اس وقت اندھیرا تھا، تو وہ اندر جانے سے ٹھہر گئی. روح جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہوئی کہ یہاں تو اندھیرا ہے اور بہت تنگ جگہ ہے، بہت سکڑی جگہ ہے، میں اس میں کیسے داخل ہو پاؤں گی. روح باہر آ گئی. روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل نہیں ہوئی. تو پھر کیا ہوا؟ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اس قالب کو جگمگا دیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عطا فرمایا گیا. یہ بات میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات سے پہلے، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا. تو ہمارے نبی کا نور موجود تھا اس وقت، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت کے طور پر رکھ دیا. اب جیسے ہی یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، پورا جسم روشن ہو گیا، منور ہو گیا، اور اب روح اس میں آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی. نور کی وجہ سے روشنی ہو گئی، اندھیرا دور ہو گیا، اب روح اس میں داخل ہو رہی ہے. اب یہاں اوپر سے داخل ہو رہی ہے، نور یہاں پر تھا نا پیشانی میں، تو یہاں سے روح داخل ہو رہی، روح یہاں سے داخل ہو رہی. ابھی سر میں ہی روح تھی، سر تک پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. انسان کی فطرت میں اس کو چھینک آتی کبھی نہ کبھی. تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا الحمدللہ. اسی وجہ سے چھینک آنے پر الحمدللہ کہتے ہیں ہم لوگ، اور کہنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. یہی اب بھی سنت ہے، یعنی چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے اور سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے. جب روح کمر تک پہنچی، یہاں تک، یعنی اوپر سے روح آ رہی ہے، اندر داخل ہو رہی ہے. پہلے سر میں داخل ہوئی، اب یہ سینے والے حصے میں ہوتے ہوتے کمر تک پہنچ گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا، یعنی یہاں تک کا جسم اب زندہ ہو گیا، روح والا ہو گیا، جاندار ہو گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی مگر گر پڑے. کیوں؟ کیونکہ ابھی نیچے والے حصے میں تو روح پہنچی نہیں تھی، نیچے والا حصہ گویا کہ بے جان تھا.
اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ نہیں پائے، گر پڑے، نیچے والے دھڑ میں تو روح پہنچی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من عجل، کہ انسان جو ہے نا وہ بہت جلد باز پیدا کیا گیا، یعنی ہر چیز میں جلد بازی کرتا ہے۔ یہاں دیکھنے جیسی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آدھے جسم میں بھی روح پہنچی ہے، نیچے کے جسم میں روح ابھی پہنچی نہیں، اور آپ نے اٹھنے کی کوشش کر لی، اٹھنا چاہا، حالانکہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی اور انتظار کرنا چاہیے تھا کہ پورے جسم میں روح آ جائے، اس کے بعد اٹھنے کی کوشش کرتے۔ تو اس پر پروردگار نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز پیدا کیا گیا، اور آپ دیکھتے ہیں اسی وجہ سے انسان جو ہے اکثر چیزوں میں جلد بازی کرتا ہے، جبکہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، صبر کے ساتھ آہستگی کے ساتھ کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ اب کیا ہوا، جب تمام بدن میں روح پھیل گئی، پورے جسم میں روح پہنچ گئی، تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے، یعنی فرشتوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم، یعنی فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہہ کر سلام کیا۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہی انسانوں کا بھی سلام و جواب ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح سلام کیا تھا، فرشتوں نے جیسا جواب دیا تھا، تو وہ سلام اور اس کا جواب ہمارے لیے ملاقات کے وقت سلام بن گیا۔ ارشاد الہی ہوا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میری اولاد کون ہے، میری اولاد کون ہے؟ تب ان کی پشت پر دست قدرت پھیر کر اس سے سارے انسانوں کی روحیں نکالی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، تو ان کی پیٹھ میں سے سارے انسانوں کی روحیں نکلی، اور وہ ساری روحیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی گئی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ یہ آپ کی اولاد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی کی تو اولاد ہیں، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کیونکہ سارے انسان انہی کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اب ساری روحیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ ہیں آپ کی اولاد۔ اب انہیں کافر اور مومن، منافق، اولیاء کرام، اقطاب، انبیاء کرام بھی دکھائے گئے، کیونکہ ان کی اولاد میں تو یہ سارے ہوں گے نا، مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، اللہ کے ولی بھی ہوں گے، محبوب بندے بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے، انبیاء کرام بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، وہ سب دکھائے گئے، جن کا ذکر ابھی آنے والی آیت کریمہ کی تفسیر میں آئے گا۔ اب اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی، اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کوئی بھی اہم کام بغیر مشورے کے نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی ضروری کام ہونا اس میں مشورہ کرنا چاہیے، دوست و احباب سے، رشتہ داروں سے، اپنے متعلقین سے مشورہ کرنا چاہیے، کہ مشورہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کام ہمارا صحیح انداز میں ہو پاتا ہے، اور لوگوں سے مشورہ لینے کی وجہ سے بعد میں اگر خدا نخواستہ وہ کام اگر بگڑ بھی گیا، وہ کام نہیں ہو پایا، تو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ یعنی آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ میں نے تو مشورہ کر کے کیا تھا، تو اس کو اتنا افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ مشورہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورہ کرنے کی حاجت نہیں، پھر بھی فرشتوں سے مشورہ کیا تاکہ وہ سنت الہیہ بن جائے۔ تو مشورہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور ہم کو بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے، مشورہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ کام میں جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کوئی قادر مطلق ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر 40 دن میں تیار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا قادر ہے کہ صرف کن فرماتا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو جاتا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کاموں میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ 40 کا عدد بڑا مبارک ہے، برکت والا ہے 40 کا عدد، کہ خمیر حضرت آدم علیہ السلام کا 40 دن میں تیار ہوا، اور اب بھی ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ہوتا ہے اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ 40 دن میں بدلتی ہے، نطفے کی حالت 40 دن میں بدلتی ہے، یعنی 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ ہے اس کے اندر اعضاء نکلتے ہیں، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے 120 دن مکمل ہونے کے بعد، یعنی 3 مرحلے پہلے گزرتے ہیں، پھر بعد کے مرحلے بھی وہ 40 دن کے ہوتے ہیں۔ تو جو حالت ماں کے پیٹ میں بچے کی جو بدلتی وہ بھی 40 دن میں بدلتی، پھر عورت کو 40 دن تک ہی حیض وہ نفاس کا خون آ سکتا ہے،
نفاس کا یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کی جو آخری حد بیان کی گئی وہ 40 دن تک کی بیان کی گئی. 40 دن سے زیادہ اگر آتا ہے تو پھر اس کو استحاضہ مانا جائے گا, وہ نفاس نہیں ہوگا, اس کے لیے بھی 40 دن مقرر کیے گئے. اور 40 سال ہی میں انسان کی عقل کامل ہوتی ہے, مکمل ہوتی ہے. اسی لیے اکثر انبیاء کرام کو نبوت اسی عمر میں عطا ہوئی یا اعلان نبوت کرنے کا حکم ہوا. اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دبدبہ زمین و آسمان ہر جگہ پر ہے. زمین والوں میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا دبدبہ ہے, آسمان والوں میں بھی ہے. اسی لیے تو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. ہاں, ان کا پایہ تخت زمین میں ہے. پایہ تخت یعنی ان کی اصل حکومت, ان کی راجدھانی جو ہے وہ زمین میں ہے, کیونکہ اس آیت میں خلیفہ کو بغیر قید کے رکھا, زمین میں ان کی قیام گاہ بنائی. زمین میں ان کی قیام گاہ یعنی زمین میں ان کی حکومت ہوگی, راجدھانی زمین ہوگی. اور پانچویں یہ بات معلوم ہوئی کہ خلیفہ کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں, یعنی گناہوں سے پاک, گناہوں سے محفوظ ہونا ضروری نہیں, جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ جو بھی خلیفہ ہو اس کا گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے. ہاں, نبوت کے لیے عصمت ضروری ہے, نبی ہونے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. حضرت آدم علیہ السلام معصوم ہیں کیونکہ وہ نبی ہیں, لیکن خلیفہ ہونے کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں نے انسانوں کے گناہوں کا ذکر کیا, جب فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ تو زمین میں فساد برپا کریں گے, خون ریزیاں کریں گے اور جنگ و جدال کریں گے, قتل و غارت گری کا معاملہ ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انکار نہیں فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ خلیفہ کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں, نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری. یہ الگ بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں تو وہ معصوم بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, لیکن بعد میں آپ دیکھیں تو بہت سارے خلفاء ایسے ہوئے ہیں, بلکہ جو غیر نبی خلفاء ہوئے ہیں وہ معصوم نہیں. ہمارا عقیدہ یہ, اگرچہ جو خلفاء میں جو اولیاء کرام ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا, لیکن ان کو معصوم نہیں کہا جا سکتا. انبیاء کرام ہی کی جماعت, انسانوں میں صرف انبیاء کرام ہی وہ ہیں جو معصوم ہیں, یعنی گناہوں سے محفوظ ہیں, ان سے گناہ نہیں ہو سکتا, وہ گناہوں سے پاک ہیں. یہ صرف اور صرف انبیاء کرام کی خاصیت ہے. اور دوسری مخلوقات کی اگر ہم بات کریں تو فرشتوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ معصوم ہیں, یعنی فرشتے معصوم ہیں, انبیاء کرام معصوم ہیں, ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے, یعنی انسانوں میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو, اپنے خاص بندوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے, انبیاء کرام کے علاوہ ان کو معصوم نہیں کہا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے گنہگار ہونے کا انکار نہیں فرمایا, بلکہ صرف یہ فرمایا کہ گنہگاروں کو ہی خلافت دینی مصلحت ہے, یعنی بعض خلفاء ایسے بھی ہوں گے جو گنہگار ہوں گے. اور چھٹا یہ کہ خلیفہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے, غائب خلافت نہیں کر سکتا, جو غائب ہو وہ خلافت نہیں کر سکتا. ان لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ وہ حضرت علی کا انتقال نہیں ہوا ہے, شیعہ لوگوں کا عقیدہ حضرت علی روپوش ہو گئے ہیں, غائب ہو گئے ہیں, لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, ورنہ خلیفہ تو ابھی بھی وہی ہے. ان لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے شیعہ لوگوں کا. تو اس سے پتہ چلا کہ خلیفہ کا ظاہر ہونا ضروری, لوگوں کے سامنے ہونا ضروری. غائب جو ہوتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ لوگوں کی نگاہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی پوشیدہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب غائب بھی خلیفہ ہو سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکومت چلتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلافت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. خلیفہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اصل ہیں, اسی وجہ سے اس نے اپنا خلیفہ بنایا تاکہ لوگ ظاہر خلیفہ سے فیض لے سکیں. اگر خلیفہ بھی غائب ہو جائے تو خلافت کا مقصد ہی پورا نہ ہو. نیز اگر غائب کی خلافت صحیح ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت تک خلیفہ رہتے, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بھی پھر حضور ہی کو خلیفہ رہنا چاہیے. پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کیوں خلیفہ ہوئے, فاروق اعظم کیوں خلیفہ ہوئے, عثمان غنی کیوں خلیفہ ہوئے, اور ان لوگوں کے شیعہ لوگوں کے عقیدے کے مطابق حضرت علی پھر خلیفہ کیوں ہوئے. اگر خلیفہ پوشیدہ بھی ہو سکتا ہے, غائب بھی اگر خلیفہ ہو سکتا ہے, تو حضور ہی کو قیامت تک پھر خلیفہ ہونا چاہیے. جبکہ یہ دوسرے خلفاء بھی حضرت علی کو تو وہ بھی خلیفہ مانتے ہیں, اور آخر زمانے میں امام مہدی کو خلیفہ مانتے ہیں وہ لوگ. تو امام مہدی کو ہم بھی خلیفہ مانتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہوں گے تب ان کو خلافت عطا کی جائے گی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب تک ظاہری طور پر حیات تھے تو وہ خلیفہ تھے, پھر ان کے بعد وہ خلافت کا سلسلہ آگے چلا. تو خلیفہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. اگر جو غائب ہیں اس کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ, مطلب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا, اسی لیے خلیفہ بنانے کا مقصود ہی یہ تھا
کہ لوگ ظاہری طور پر اس سے فیض حاصل کر سکیں، خلیفہ سے فیض حاصل کر سکیں، ورنہ تو پھر اللہ ہی کی حکومت رہتی، اللہ کی حکومت تو ویسے بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک مطلق ہے، وہ خالق مطلق بھی ہے، وہ ساری چیزوں کا مالک و مختار ہے، تو پھر تو خلیفہ بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے، لازم ہے، پوشیدہ اور غائب کوئی ہو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹوں کو یہ حق ہے کہ بڑوں کے کام کی حکمت پوچھ لے، جیسے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکمت معلوم کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنائے جانے کی۔ اور آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ بڑوں کو یہ حق حاصل ہے کہ راز کی بات چھوٹوں پر ظاہر نہ کریں، بلکہ ان کو خاموش رہنے کا حکم دے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر وہ راز کی بات ظاہر نہیں فرمائی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے میں کیا راز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بتایا، اور کیا ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور نویں بات یہ معلوم ہوئی کہ علم عبادت سے افضل ہے، کیونکہ فرشتے عابد تھے، فرشتے بھی تو عبادت کرتے تھے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، آپ عالم ہوئے، مگر آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی، اسی علم کی وجہ سے فضیلت ملی۔ اور 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اعمال پر موقوف نہیں، اعمال پر موقوف نہیں۔ دیکھو لاکھوں سال کے عابدوں کو یعنی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا، جنہوں نے ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے اندر روح ڈالی گئی، نور محمدی پیشانی میں جگمگایا گیا، اور فرشتوں کو حکم دیا، وہ فرشتے جو تو لاکھوں سالوں پہلے پیدا ہو چکے تھے اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اتنے بڑے عبادت گزار تھے، لیکن اس کے باوجود ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک بھی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کیا، اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اعمال پر موقوف نہیں، چونکہ یہاں پر ابھی آیت کریمہ کا مضمون پورا نہیں ہوا، آنے والی آیت کریمہ سے اس کا تعلق ہے، اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صوفیانہ تفسیر کو وہ آنے والی آیت کریمہ میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔